پاکستان آزاد کشمیر یا شمالی علاقہ جات کی ہم بات کریں تو حالیہ بارشوں نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھی اور نہ کبھی کسی نے سنی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن کر سامنے آئی ہے۔ کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں؟ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جو اسلام آباد سے محض 130-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شخص دن دہاڑے جنگلات کو کاٹ ڈالتا ہے۔ چیڑ کے یعنی پائن ٹریز کے جو اڈلٹ ٹریز ہیں، بڑے درخت ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 70، کسی کی 100 سال، کوئی 100 سال سے بھی بڑے، ان کو کاٹ ڈالتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات ہے، اس علاقے میں محکمہ جنگلات نے پہلے سے ہی ایک دفعہ نافذ کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اس زمین کا مالک ہے یا نہیں، وہ درخت نہیں کاٹ سکتا، بالخصوص تعمیراتی لکڑ۔ تو اس نے غیر قانونی اقدام کیا۔ دوسری بات، وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس زمین کا مالک اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، جس نے اس کو زمین صرف اور صرف گھاس کٹائی کے لیے دی، اس کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ تو وہ گھاس کاٹتے کاٹتے یہ عمل بھی کر لیتا ہے۔ نہ وہ مالک ہوتا ہے، نہ مالک سے اس نے اجازت دی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس نے قانون کے مطابق کاٹے۔ تو اپنی ہوس کو، اپنی لالچ کی خاطر وہ اتنے بڑے بڑے درخت کاٹ ڈالتا ہے۔ ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کہ آکسیجن فراہم کرنے والے یہ اڈلٹ درخت جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ الارمنگ سچویشن کیا ہے؟ شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے میسج کنوے کرتا ہے کہ بھائی اس کو روکو، تو وہ کہتے ہیں نہیں روک رہا۔ تو پھر تنگ آ کر یہ شخص اس کے خلاف بات کرتا ہے وہاں پر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں۔ پولیس اسٹیشن میں بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ شخص وہاں سے جاتا ہے وہاں کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس میں۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈی سی صاحب سے ملتا ہے۔ ڈی سی صاحب کہتے ہیں بالکل یہ غلط بات ہے اور بالکل 2 نمبری ہے، اس پہ آپ اپلیکیشن لکھیں۔ اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، پورا ایک پروسیجر فالو ہوتا ہے۔ محکمہ مال سے ریکارڈ لے کر پٹواری صاحب کو لے کر وہ اپنے گاؤں جاتا ہے، موقع پر نشاندہی کرواتا ہے۔ پٹواری صاحب رپورٹ لکھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ اپلیکیشن اس گرداب میں گھومتی رہتی ہے، جس کو وہ لوگ کہ جو محکمہ مال کے کبھی ہتھے چڑھے ہوں انہیں پتہ ہے کہ وہ پھر فائل کہاں جائے، تو کوئی اس پہ آؤٹ کمز نہیں ہوتا۔ پھر یہ شخص تنگ آتا ہے، یہ جاتا ہے محکمہ جنگلات۔ وہاں پہ ایک سینئر جو اس محکمہ کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا، اور بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے۔ وہ اپنی ٹیم بھیجتے ہیں اور ٹیم جا کر وہاں پر مارکنگ کر لیتی ہے، نشاندہی کر لیتی ہے کہ بالکل 2 نمبر، واپس آتے ہیں اور وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پھر یہ شخص پولیس چوکی اسٹیشن کے پاس جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ اپنی ساری سچویشن شیئر کرتا ہے۔ تو پولیس بھی جاتی ہے، اس کا محکمے کے 2 لوگ جاتے ہیں، جگہ پر نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا، غلط ہوا اور اس کو برقرار کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، نہ ڈی سی آفس کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے، محکمہ جنگلات کی جانب سے، اور نہ ہی پولیس کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور یہ شخص کون ہوتا ہے؟ یہ شخص ایک ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر استاد ہوتا ہے، اسی علاقے کے ایک بڑے اسکول کا استاد ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس کو ہم نے خود بنایا ہے، اور ہم خود ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے پھر محکموں میں بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، تو محکمے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ جو حکومتیں بنتی ہیں وہ بھی اسی ریاست کے باشندے، اسی مملکت کے باشندے بناتے ہیں، پاکستان کے ہوں یا کشمیر کے ہوں یا ایون گلگت بلتستان کے۔ اچھا، یہ ایک سیناریو شیئر کیا۔ دوسرا سیناریو دیکھیے گا، اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے، وہ یہ کہ بنیر میں تباہی ہوتی ہے، دور دور علاقوں سے جو ہے نا سوشل میڈیا انفلوئنسرز دوڑتے جاتے ہیں، لوگوں کی گریونسز کو رپورٹ کر کے، ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا، تاکہ لوگوں کے سامنے چیمپئن بنا جائے، واچ ٹائم لیا جائے، انفلوئنس کیا جائے۔ تو یہ نمود و نمائش، ایک طرف سوات میں دریا میں لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں ہمیں بچاؤ، کچھ کرو، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کی تباہی کو رپورٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر روکنے والے لوگ، آگے بڑھ کر کسی کو بچانے والا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو مجھے بتائیں پھر کلائمیٹ تو چینج ہوگا، درخت ہم کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ نوسیری ڈیم جو ہے کشمیر کے اندر، آپ کو بے انتہا ایسے درخت کٹے ہوئے ملیں گے جو باضابطہ کاٹے گئے ہیں۔ کچھ تو ہیں جو چلیں قدرتی طور پر ٹوٹتے ہیں فلیش فلڈز کے نتیجے میں دریا میں۔ درختوں کا بے دریغ کٹاؤ ہم کر رہے ہیں، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پر ہم جو ہیں وہ بڑی بڑی کنکریٹڈ بلڈنگز بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاں فیکٹریز بنتی ہیں تو ایس او پیز ہیں، اس کے اوپر فالو ہم لوگ نہیں کرتے۔ گاڑیوں کے سلنسرز کا دھواں دیکھ لیں۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا وہ عطا آباد جھیل کے اوپر لکسس ہوٹل کی طرف سے جو
गंदा पानी जो था वो लेक के अंदर जा रहा है। यही हो रहा है हर दरिया के पास, जो बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, इवन अब तो जो लोकल टाउन्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनका फजला भी पानी के अंदर जा रहा होता है, और उसके नतीजे में ना सिर्फ आबी हयात तबाह हो रही है, बल्कि उसकी वजह से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों को कहते हैं क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज क्या है, इस वाले से मेरी ये डिटेल्ड वीडियो देखिए। तो ये बारिशें जो तूफ़ानी हो रही हैं, ये जहाँ एक साइंटिफिक फैक्टर है, वहीं पर ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है कि अपने आप को तब्दील कर लो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि ये बारिशें और भी शिद्दत अख्तियार कर जाएं और हम फिर वही तूफ़ान नूह वाली बात हमारे साथ ही हो। तो जब तक हम अपना तर्ज अमल दुरुस्त नहीं करेंगे, कानून के ऊपर हम नहीं चलेंगे, तो ये माशरा ठीक नहीं होगा। अपने आप को ठीक करें और अपने इलेक्टेबल्स को, जो कि दयानतदार हों, काबिल हों, लॉयल हों, ऐसे लोगों को आप मुंतखब करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर उस वक़्त आपको तब्दीली नज़र आएगी, और ये तब्दीली हकीकी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।